نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا صدق اللہ مولانا العظیم وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص لطف و عنایت سے ہم سب آج کے اس جمعۃ المبارک میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس حاضری کے صدقہ سے اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماہ سفر المظفر اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثیر تعداد میں محبوبان خدا، اولیاء کاملین کے اعراس آتے ہیں، ان کے عرس کا مہینہ ہے، یعنی کثیر تعداد میں اولیاء نے اس ماہ مبارک میں وصال فرمایا ہے، جن میں سر فہرست قدوۃ الاولیاء سلطان الاولیاء حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت سلطان الاولیاء شیخ مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ تو ایک کثیر تعداد میں اولیاء، علماء، صلحاء، ان کے اعراس کا ماہ مبارک ہے۔
اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ پورا لاہور اور اس کا ارد گرد کا ماحول حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی مناسبت سے مہک رہا ہے، سو اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ ہم آج کی اپنی گفتگو اور اپنی حاضری سلطان الاولیاء حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے اور آپ کے سیرہ طیبہ سے چند ایک باتوں کو لیں گے۔ براہ راست میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ افغانستان کا ایک علاقہ جس کا نام حجویر ہے، جس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، تو افغانستان کے علاقے میں پیدا ہوئے آپ، اور مادرزاد ولی تھے، حسنی سید تھے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 9 واسطوں سے آپ کا سلسلہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا ملتا ہے، 9 واسطوں سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا قریب کا تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ان کا۔ 9 واسطوں سے سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کے والدین، والدہ بھی اور والد محترم بھی بڑے بلند پائے کے ولی تھے اللہ کے۔ روایات میں سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جتنا رش حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار مبارک پر ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کا ہجوم اور رش آپ کے والدین کے مزاروں پر افغانستان میں ہوتا ہے، اتنا ہی رش۔ اسی طرح لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ افغانستان میں آپ کے والدین کی مزاروں پر اور قبروں پر اسی طرح ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ وہ بھی اکابر اللہ کے اولیاء میں سے تھے، اکابر اولیاء تھے، بڑے بلند پائے کے۔ اور پھر آپ کے ماموں جن کو تاج الاولیاء اور تاج العلماء کہا جاتا تھا، جن کا ایک نام تھا اس زمانے میں، تاج الاولیاء کا لقب تھا جن کا، ان کے مزار مبارک پر بھی افغانستان میں اسی طرح کثرت کے ساتھ رش کی صورت میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ تو الغرض بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جو سارا گھرانہ ہی خدا کی قربت میں تھا۔ ولایت کے مقام پر والدہ بھی فائز تھی، والد بھی فائز تھا، ماموں بھی ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز تھا، تو سارا گھرانہ خدا کی قربت کے مقام پر تھا اور خدا کے قرب میں تھا۔ اس ماحول میں آنکھ کھولی، مادرزاد ولی تھے، سو جسے ماحول ہی ایسا ملے وہ داتا گنج بخش نہ بنے تو اور کیا بنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افغانستان میں آپ کی ولادت ہوئی، نام آپ کا علی رکھا، سید علی۔ آپ شکل و صورت میں بھی علی تھے، سیرت اور کردار میں بھی علی تھے۔ علی کا بیٹا جو ہوا تو نام علی تھا، والد کا نام عثمان تھا، اسی مناسبت سے آپ کو علی بن عثمان کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کے القابات پڑھے، آخر میں وقت نے اجازت دی تو میں اس طرف آؤں گا، القابات کی طرف۔ علی بن عثمان افغانستان کے علاقے حجویر میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا تھا۔ علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، خود اپنے حالات کشف المحجوب شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں افغانستان سے چلا علم سیکھنے کے لیے۔ میں ملک شام میں گیا، نیشاپور میں گیا اور دور دراز کے شہروں میں سفر کرتا رہا علم سیکھنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے 40 سال تک میں گھر سے دور رہا اور علم سیکھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا۔ 300 سے زائد اساتذہ سے
300 یا اس سے زائد اساتذہ سے 40 سال کے عرصے میں میں نے دین کا علم حاصل کیا، اکتساب فیض کیا ان سے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھی، اصول تفسیر پڑھی، اصول حدیث پڑھی۔ 40 سال میں نے بہت علوم پڑھے۔ آپ اندازہ کریں 40 سال تک، آج کل لوگ 2-4 سال پڑھ آئیں تو معلوم نہیں اپنے آپ کو کس درجے پہ سمجھتے ہیں، اور فتووں کی مشینیں لگا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ قائم کر لیتے ہیں۔ تو اندازہ کریں 40 سال تک جن کا اوڑھنا بچھونا علم ہو، جن کا سونا جاگنا علم ہو، جن کا کھانا پینا علم ہو، 40 سال تک اپنے وجود کو علم کے لیے وقف کر دیا اور علم سیکھتے رہے، تو علم کس مقام پر ہوگا؟ اور نہ صرف یہ کہ علم سیکھا بلکہ اس سیکھے ہوئے علم پر عمل بھی کیا، عامل بنے اس علم پر۔ اور آپ خود کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اس 40 سال میں جو عرصہ میں گھر سے باہر رہا، ملک شام، نیشاپور اور اس کے ارد گرد دور دراز کے شہروں میں، اس 40 سالہ عرصے میں ایک نماز ایسی نہ تھی جو میں نے جماعت کے ساتھ نہ پڑھی ہو۔ ولایت اس کو کہتے ہیں، تقوی اس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں، طہارت پاکیزگی اس کو کہتے ہیں، خدا کا ولی اور دوست ہونا اس کو کہتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ان لوگوں کو ولی مانتے ہیں جو بھنگی ہیں، جو چرسی ہیں، جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتی۔ خدا کی قسم نہ وہ ولی ہیں نہ ہم انہیں ولی مانتے ہیں۔ ولی تو یہ ہیں جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ولی تو یہ ہیں جنہیں فرید الدین گنج شکر کہا جاتا ہے، ولی تو یہ ہیں جنہیں شیر محمد شرک پوری کہا جاتا ہے، ولی تو یہ ہیں جنہیں بلے شاہ قصوری کہا جاتا ہے، ولی تو وہ ہیں جنہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی کہا جاتا ہے، ولی تو وہ ہیں جنہیں معروف کرخی کہا جاتا ہے، ولی تو وہ ہیں جنہیں جنید بغدادی کہا جاتا ہے، ولی تو وہ ہیں جنہیں بایزید بستامی کہا جاتا ہے، ولی تو وہ ہیں جنہیں بشر الحافی کہا جاتا ہے، ولی تو وہ ہیں جنہیں اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء ہیں۔ ولی دیکھنا ہو کہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف اٹھا کے پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، ان کا کردار پڑھو۔ اہل سنت ان کو ولی مانتے ہیں۔ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں 40 سال تک ایک نماز ایسی نہیں جو میں نے جماعت کے ساتھ ادا نہ کی ہو۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، فرماتے ہیں جماعت بھی ترک نہیں کی۔ اس طالب علمی کے زمانے میں، جس زمانے میں میں علم سیکھ رہا تھا، علم کا طالب تھا، اس 40 سالہ عرصہ میں نماز چھوڑنا تو ایک طرف رہا، کوئی نماز میری جماعت بھی میری قضا نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں چھوٹی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اس 40 سالہ عرصے میں جب جمعے کا دن آتا تو حالانکہ جمعہ مجھ پہ فرض نہ تھا، میں مسافر تھا اور مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، فرماتے ہیں جمعہ فرض نہیں تھا، مگر جب جمعے کا دن آتا میں شہر کی جامع مسجد میں پہنچ کر جمعہ ادا کیا کرتا تھا، کبھی جمعہ مجھ سے نہیں چھوٹا۔ جامع مسجد میں پہنچتا، وہاں پہ جا کے جمعہ ادا کرتا۔ تو حالانکہ شریعت نے رخصت کی راہ دی ہے مسافر کو، مگر آپ رخصت کی راہ پہ نہیں چلے، عزیمت کے راستے پہ گئے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے رہے۔ تو ولایت، تقوی، پرہیزگاری، طہارت، پاکیزگی اسی کو کہتے ہیں، خدا کا دوست ہونا اسی کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں 40 سالہ میں بڑے اختصار سے چند معروف چیزیں اور جو توجہ طلب چیزیں ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 40 سالہ دور تعلیم جب آپ نے مکمل کیا، پھر آپ شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سلسلہ میں بیعت ہوئے، اور آپ کے شیخ کا نام تھا حضرت ابو الفضل شیخ محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر کا نام ہے اور شیخ کا نام ہے، شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کے پاس میں ان کی خدمت میں رہا، آپ خود نقل فرماتے ہیں، یہ میں کشف المحجوب شریف جو آپ نے خود لکھی ہے اس سے آج کا جو درس ہے ہمارا اور جمعہ کا خطاب ہے اسی سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا۔ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہا، ان سے علم سیکھتا رہا، فیض لیتا رہا، اور آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب سب کچھ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے تو پھر ان پیروں کے اور اولیاء کے پاس رہنے کا اور ان کی خدمت کرنے کا اور ان کے تعلق میں رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ وضو کرواتے کرواتے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، میرے شیخ نے فرمایا سید علی مجھے معلوم ہے تم کیا سوچ رہے ہو، بے شک اللہ نے تقدیر میں سارا کچھ لکھ دیا ہے، مگر جس کو اللہ عزت دینا چاہے اور جس کو عظمت کا تاج پہنانا چاہے اسے اپنے ولی کے پاس پہنچا دیتا ہے، اور وہ شخص اس ولی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کے تعلق کی برکت سے جو فیض اللہ ولی کو دیتا ہے وہی فیض اسے بھی عطا کرتا ہے، اللہ پاک اسے عظمت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک عرصے تک اپنے شیخ کی خدمت میں رہا، ان سے فیض لیا، علم سیکھا، ان سے علم سیکھا۔ پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد شیخ محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ سید علی بن عثمان اب آپ لاہور میں چلے جاؤ اور لاہور میں جا کر اسلام کو زندہ کرو، اسلام کی تبلیغ کرو۔ ولی خدا کا دوست اسی کو کہتے ہیں جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کام کرے، وہ اپنی مشہوری سے، اپنی شہرت سے، اپنی دکانداری چمکانے، ان ساری چیزوں سے اللہ کا ولی بے نیاز ہوتا ہے۔ آپ اپنے شیخ کی محمد بن حسن ختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک کرامت سناتے ہیں، اور کرامت سنا کے اس سے مقصد کیا لیتے ہیں، کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے ساتھ ایک دن گلی میں جا رہا تھا، بارش پڑی تھی اور کیچڑ تھا گلی میں کافی، ہم قدم رکھ کے اٹھاتے تھے تو کیچڑ کے ساتھ ہمارے جوتے کپڑے وہ کیچڑ زدہ ہو گئی، مگر میرا شیخ جب قدم رکھ کے کیچڑ میں قدم رکھتا اور قدم رکھ کے اٹھاتے تو ایک قطرہ بھی کیچڑ کا جوتی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، جوتا اسی طرح صاف شفاف ہوتا تھا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا حضور کیا ماجرا ہے کہ آپ کیچڑ میں قدم رکھتے ہیں اور قدم کو اٹھاتے ہیں، ایک قطرہ بھی کیچڑ کا آپ کے قدم کے ساتھ نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سید علی بن عثمان حجویری جب سے میں نے توکل اس پہ کیا ہے مولا پہ، اور جب سے میں نے اپنے سارے حالات اسی پہ چھوڑ دیے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک میرے قدموں کو وہ گرد آلود نہیں ہونے دیتا، میرے معاملات کو وہ خود ہی سدھار دیتا ہے۔ توکل اس کو کہتے ہیں۔ یہ کرامت سنا کے آپ نے فرمایا خدا پہ توکل اس طرح کا کرو، توکل اس کو کہتے ہیں، یقین اور تیقن اس کو کہتے ہیں، خدا کے ساتھ محبت اس کو کہتے ہیں، اپنا آپ اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اور ایک ایک فیصلہ مولا کے سپرد کر دو، محبت اس کو کہتے ہیں۔ ولی جب کرامت کا ظہور کرتا ہے وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتا، اپنے آپ اجاگر کرنے کے لیے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کرامت کا ظہور نہیں کرتا، وہ کرامت اگر دکھاتا ہے تو اس لیے کہ اس سے اسلام کو تقویت پہنچے، مسلمانوں کو اس سے فیض نصیب ہو، اس لیے ولی کرامت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر آپ لاہور میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ شیخ نے حکم دیا لاہور میں تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ لاہور میں تو میرا پیر بھائی حضرت حسن زنجانی رضی اللہ تعالی عنہ
وہ خدمات اسلام کی سر انجام دے رہے ہیں، مجھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ذہن میں خیال تھا، مگر شیخ کا حکم سمجھ کے میں چل پڑا۔ شیخ نے کہا فی الفور چلے جائیں آپ۔ میں وہاں سے روانہ ہوا، مگر ذہن میں تھا وہاں پہ تو آپ میرا پیر بھائی اللہ کا ولی موجود ہے پہلے ہی، محمد بن حسن خطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرید پہلے سے، اور آپ کا خلیفہ پہلے سے موجود ہے۔ مگر جب میں چلا اور رات کا وقت تھا، جب میں لاہور میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، اس میں لوگ ہجوم کے ساتھ تھے۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کسی نے بتایا یہ حسن زنجانی کا جنازہ جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ذہن میں اسی وقت بات آئی کہ وہ بیٹھے بے شک جس مقام پر بھی ہیں خبر سارے زمانے کی رکھتے ہیں، ان کے علم میں تھا کیا ہونے والا ہے۔ وہ حکمت میرے ذہن میں آ گئی جو انہوں نے فرمایا فی الفور اس علاقے میں چلے جاؤ اور جا کر وہاں پہ اسلام کی خدمات سر انجام دو۔ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لے آئے، اور یہاں پہ آ کے آپ نے اسلام کی خدمات میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ یہاں پہ آ کے آپ نے ایک مسجد بنائی، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جس جگہ پہ بھی جائے اللہ کا گھر ساتھ بناتا ہے۔ جس جگہ پہ جائے ولی اللہ کا گھر، جس جگہ پہ ٹھہرے گا وہاں پہ عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا۔ سو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی مسجد بنائی، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار ساتھ مسجد ہے، اسی طرح پیر مکی چلے جائیں مزار ساتھ مسجد ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پہ چلے جائیں مزار ساتھ مسجد ہے، شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مزار پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے۔ اب جس مزار پہ چلے جائیں سلطان الاولیاء غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ گنبد خضرا پہ چلے جائیں ساتھ مسجد ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، تشریف لاتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جو خدا کے محبوب ہوتے ہیں، محبوبان خدا ہوتے ہیں، وہ عبادت کے لیے ایک مقام بناتے ہیں، ایک مقام قائم کرتے ہیں، اس مقام پہ بیٹھ کر خدا سے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں، خدا کے قرب میں بیٹھ سکیں، خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں، خدا کا جلوہ تک سکیں۔ اس لیے خدا کا ولی جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ مسجد کو قائم کرتا ہے۔ اور آپ کی معروف کرامت اس وقت اجاگر ہوئی جب آپ نے مسجد تعمیر کی، آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد کا رخ کعبہ کی طرف نہیں، فرمایا سارے اعتراض کرنے والے جو بھی ہیں وہ آ جائیں، نماز میرے پیچھے پڑھ لیں۔ بعض نے عصر کی نماز کہا، بعض نے ظہر کی نماز کہا۔ ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، سلام پھیرا، اس کے بعد سب سے فرمایا آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں سامنے کرو۔ سب نے سامنے دیکھا، کعبۃ اللہ سامنے تھا۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا کہ کعبہ ادھر ہے، تم مانتے یا نہ مانتے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کعبہ کا سمت اسی طرف ہے، کعبہ اسی طرف ہے۔ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کے لیے، اسلام کی خدمات کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا اور ایسی اسلام کی تبلیغ کی، ہزار ہا لکھوک ہا لوگ آپ کے دستے مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا، توبہ کی، راستے سے بھٹکوں ہموں کو راستے پہ لگا دیا۔ وہ جیسے واقعہ آتا ہے جادوگر کا مائی دودھ دینے جاتی تھی، اس نے دودھ آپ کو دے دیا، تو یہ واقعہ آپ نے زندگی میں بارہا مرتبہ سنا ہے، مگر اس واقعہ سے آپ نے دیکھیں نہ صرف اس جادوگر کو توبہ نصیب ہوئی بعد میں، بلکہ وہ پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا علاقہ آپ کے دستے مبارک پر اس نے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوا، اللہ کی فرما برداری میں داخل ہوا۔ وہ جادوگر جو جادو کے ذریعے جانوروں کے تھنوں سے خون نکالتا تھا، اس جادوگر کو آپ نے نہ صرف آپ کی وجہ سے اسے توبہ نصیب ہوئی بلکہ اسے خدا کا ولی بنا دیا نگاہ کرم کے ذریعے سے۔ تو آپ نے ہزار ہا لکھوک ہا بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کے راستے پہ لگا دیا۔
بے دینوں کو دین میں داخل کر دیا۔ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشت کا بیتاج بادشاہ، سلسلہ چشتیہ کا بیتاج شہنشاہ، جن کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، عطائے رسول فی الہند، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے جن کو۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ گئے حاضری کے لیے، حاضری دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آواز آئی، معین الدین ہم تمہیں ہند کی سرزمین عطا کرتے ہیں، وہیں پہ چلے جاؤ اور جا کر دین کی خدمات سر انجام دو۔ اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، عطائے نبی کہا جاتا ہے۔ روضہ رسول سے آقا علیہ السلام نے خود حکم دیا، ہند کی سرزمین تمہیں سونپتے ہیں، سنبھال لو جا کر۔ وہاں سے چلے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے بغداد میں پہنچے، حضور سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالی۔ یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرے، کچھ دن ٹھہرے، آپ نے پوچھا معین الدین کہاں پہ جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہند کی سرزمین عطا کی ہے۔ حضور سلطان الاولیاء غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اچھا ہند میں جا رہے ہو، راستے میں لاہور سے گزر کے جاؤ گے تو خیال کرنا وہاں پہ بڑے آرام اور دھیان سے گزرنا۔ انہوں نے پوچھا وہاں پہ کیا ہے؟ فرمایا وہاں پہ خدا کا شیر سویا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دے کے جانا، ادب کے ساتھ گزرنا، اللہ کا شیر ہے وہاں پہ۔ اسی لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں ان کا زمانہ پاتا، حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے تھے اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا، ان سے بیعت داتا گنج بخش کی بیعت کرتا۔ سلطان الکل غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے۔ تو یہ مقام ہے آپ کا۔ حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی وہاں پہ ادب اور دھیان کے ساتھ جانا، اللہ کا شیر ہے وہاں پہ، خیال کرنا۔ جب آپ وہاں سے چلے، بغداد سے لاہور سے گزرے، تو حضور سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پر انوار پہ آئے حاضری کے لیے، اور یہاں پہ آ کے جب آپ نے فیض برستے ہوئے دیکھا، جب یہاں پہ بگڑی بنتے ہوئے دیکھی، اور 6 ماہ تک پھر آپ کی بارگاہ مقدسہ میں رہے، 6 ماہ تک وہاں پہ چلہ کاٹا آپ نے۔ آج بھی وہ آپ کے چلے کا مقام حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا چلہ گاہ آپ کے قدموں میں آج بھی موجود ہے۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ تو 6 ماہ تک آپ وہاں سے جا نہ سکے، وہاں مجاور بن گئے، چلہ کاٹا، فیض لیتے رہے، اور 6 ماہ کے بعد جب اٹھے تو لوگوں نے پوچھا تم تو عطائے رسول فی الہند ہو، 6 ماہ تک یہاں پہ بیٹھے رہے، 6 ماہ میں کیا ملا تمہیں؟ ایک ہی جملہ فرمایا، کیا پوچھتے ہو کیا ملا؟ صرف یہی کہتا ہوں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملہ را نما۔ یہ جملہ کہہ کے جواب دے دیا، فرمایا گنج بخش فیض عالم، پورے عالم کو فیض گنج بخش لٹا رہا ہے، داتا گنج بخش لٹا رہا ہے، فیض ان کا تقسیم ہو رہا ہے۔ اور فرمایا مظہر نور خدا، کیا پوچھتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ خدا کے نور کے مظہر ہیں، مصطفیٰ ان کا مصدر ہے۔ مصطفیٰ کی شان کو دیکھنا ہو گنج بخش کو دیکھ لو، مصطفیٰ کے فیض کو دیکھنا ہو گنج بخش کے فیض کو دیکھ لو، مصطفیٰ کی عطا کو دیکھنا ہو گنج بخش کی عطا کو دیکھ لو۔ فرمایا جس کو جہاں سے کسی بارگاہ سے کچھ نہ ملتا ہو، گنج بخش کے پاس آ جائے، یہیں سے مل جاتا ہے۔ دارا شکوہ، وہ بادشاہ کا ایک شہزادہ وہ گزرا ہے، اس نے لکھا، اس نے کہا، دارا شکوہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، کوئی کام نہ ہوتا ہو، وہ 40 جمعرات یا 40 دن مسلسل حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دے، ان 40 حاضریوں کی برکت سے کام ہو جائے گا اس کا۔ یہ بادشاہ کا بیٹا لکھ رہا ہے، اس نے کہا 40 جمعرات یا 40 دن مسلسل بغیر ناغے کے حاضری دو، کام ہو جائے گا۔
اور پھر اس نے کہا 40 جمعرات اور 40 دن یہ شرط نہیں ہے، 10-15 بار یہ بھی جاؤ گے تمہارا کام تب ہی ہو جائے گا۔ یہاں سے عطا ہوتی ہے، یہ ہم نے نہیں کہا، حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں اتنا فیض ملا جب ہندوستان میں گئے، سرزمین ہند پہ قدم رکھا، فیض داتا گنج بخش سے جو لے کر گئے تھے، سرزمین ہند میں جا کر ایک نگاہ اٹھائی، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ فرمایا یہ سارا فیض داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، وہاں سے یہ فیض لے کے آ رہا ہوں۔ تو آپ کی عطا اس قدر وسیع تھی، آپ فرماتے ہیں خدا کے ولی میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں، 3۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا جس میں یہ 3 پائی جائیں وہ خدا کا کامل ولی ہے۔ پوچھا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں سخاوت اتنی ہو، سمندر جیسے سمندر ہے، سمندر سے گیلن کے گیلن پانی بھر کے نکال لو، اس میں کمی نہیں آتی، سخاوت اتنی ہو، اور شفقت اتنی ہو جیسے سورج ہے، سورج جب نکلتا ہے تو مسلمان اور کافر کا گھر نہیں دیکھتا، ہر ایک کو روشنی مہیا کرتا ہے، شفقت سورج جیسی ہو، اور عاجزی زمین جیسی ہو، جیسے زمین پہ خدا کا فرما بردار بھی چلتا ہے، نافرمان بھی چلتا ہے، زمین نے کبھی شکوہ نہیں کیا، گناہگار بھی قدم مار کے ٹھوکر مار کے جاتا ہے، نیک بھی ٹھوکر مار کے جاتا ہے، زمین نے کبھی شکوہ نہیں کیا، عاجزی ایسی ہو، یہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خدا کا ولی ہے۔ پوچھا عطائے رسول فی الہند آپ کی نگاہ میں یہ 3 علامتیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم آنکھوں سے دیکھا ہے یہ تینوں علامتیں داتا گنج بخش علی حجویری میں پائی جاتی ہیں رضی اللہ تعالی۔ آپ کی عظمت اور شان اس قدر وسیع اور طویل ہے کہ اس کو بیان کرنا انسان کے بس کی بات میں نہیں، اس لیے کہ جس کی عظمتیں خود رب کائنات بیان کرے اس کی عظمتیں ایک انسان کیا بیان کر سکتا ہے اور کیا اس کا ذکر بلند کر سکتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو اپنی وسعت کے مطابق، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی وسعت کے مطابق۔ تو ان کا ذکر تو اللہ رب العزت بلند کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا چند سال پہلے دھماکہ ہوا تھا حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر، اور ہوا اس لیے کہ لوگ ڈر جائیں، یہاں پہ آنا چھوڑ دیں، اور جب دھماکہ ہوا اس کے بعد اس سے اگلے دن یا چند دن وہ مزار مبارک کا احاطہ بند رکھا انہوں نے۔ جب کھلا تو اس کے بعد جو منظر دیکھا گیا وہ یہ تھا جتنا رش پہلے ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ خدا کی مخلوق اس کے بعد آئی، وہاں پہ وہ بڑھتی گئی، اس لیے کہ وہاں سے لوگوں کو روکنا، لوگ خود تو نہیں جاتے، اللہ پاک ان کی محبت دلوں میں خود ڈالتا ہے کہ میرے ولی کی بارگاہ میں جاؤ، اس لیے ان کا مقام، ان کا ذکر، ان کی عظمت اور ان کی شان کو اللہ رب العزت خود بڑھا رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں فیض لینے کے لیے، آخرت کی سبق سیکھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دعائیں مقبول کروانے کے لیے لوگ وہاں پہ چٹھیاں لکھ کے چھوڑ آتے ہیں، فلاں کام ہے میرا ہو جائے، داتا گنج بخش علی حجویری جانے اور خدا جانے، لوگ چٹھیاں لکھ کے چھوڑ آتے ہیں وہاں پہ، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ مقام اور یہ عظمت اللہ رب العزت نے اپنے اس محبوب بندے کو عطا فرمائی ہے۔ آخر میں ایک سوال ہوتا ہے عام طور پہ، اس کا جواب دے کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ان کو جو لقب ہے آپ کا داتا، داتا کہنا جائز نہیں ہے، داتا کہنے سے شرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اور اللہ کی صفت میں کسی بندے کو شریک کر لیا تو شرک ہو گیا، کیونکہ داتا کا معنی ہے دینے والا، اور دینے والا تو صرف اللہ ہے، آپ نے بندے کو دینے والا کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے، میں پہلے اس کو صاف کر دوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، حقیقی طور پہ اللہ ہی دیتا ہے، مگر مجازی طور پہ آگے سے تقسیم کرنے والے خدا کے محبوب بندے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، انہیں خدا سمجھ کے نہیں مانگتے،
ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے جیسے کوئی بندہ کسی سے کھانا مانگے وہ اسے کھانا دے، وہ آگے سے کہتا ہے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے کھانا دیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کھانا دیا، اس کے یہ کہنے سے یہ معنی نہیں کہ آپ خدا ہو گئے، آپ نے مجھے کھانا دیا، نہیں، اس کا نظریہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو دیا، آپ نے آگے مجھے دے دیا، حقیقت میں دینے والا خدا ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی نظریہ یہ ہے، بے شک حقیقت میں دیتا خدا ہے، آگے تقسیم یہ کرتے ہیں، آگے بانٹتے یہ ہیں، یہ مجازی طور پہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید کی روشنی سے ایک دو آیات میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ رؤوف اور رحیم ہونا اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن الرحیم، اس نے کہا بے شک وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رسول تحقیق جو تمہارے پاس تشریف لے کے آیا، یہ ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ ان کے لیے حریص ہے اور مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو رؤوف بھی کہا رحیم بھی کہا۔ اب اللہ خود بھی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور مخلوق میں سے آقا علیہ السلام کو رؤوف اور رحیم کہا۔ اب فتویٰ شرک کا کس پہ لگے گا؟ ہے کسی میں جرت جو اللہ پہ شرک کا فتویٰ لگا سکے؟ باری تعالیٰ تو نے تو شرک کر دیا، اپنے رسول کو اپنے ساتھ ملا لیا، جو نام جو شان تیری ہے وہ اپنے محبوب کو بھی عطا کر دی۔ اگر داتا کہنے سے، صرف لفظ داتا استعمال کرنے سے معنی وہ نہ بھی مراد ہو، داتا کا لفظ استعمال کرنے سے شرک ہو جاتا ہے کہ خدا کا نام، خدا کی صفت بھی داتا ہے، بندے کی صفت بھی داتا بنا دی، شرک ہو گیا۔ اگر اس طرح شرک ہوتا ہے تو لگاؤ فتویٰ خدا پہ، لگاؤ فتویٰ قرآن پہ، معاذ اللہ کے قرآن میں شرک ہے۔ اگر خدا کی صفت رؤوف بھی ہو رحیم بھی ہو، اس کے باوجود قرآن مصطفیٰ کو رؤوف کہے اور رحیم کہے، شرک نہیں ہوتا، تو ادھر خدا کے ولی کو داتا کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا دوسری آیت میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، باری تعالیٰ بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے۔ مولا کہا، اللہ رب العزت مولا ہے، یہ خدا کی صفت ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، مددگار بھی مولا کا معنی ہے۔ باری تعالیٰ تو ہمارا مددگار ہے، ان کافروں پہ ہمیں نصرت عطا فرما، مدد عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ تو مولا خدا کی صفت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پر مولا کائنات علی کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، مصطفیٰ بھی جس جس کا مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود کو بھی مولا کہا، علی المرتضیٰ کو بھی مولا کہا، اور خدا کہتا ہے میری صفت بھی مولا ہے۔ یہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اب لگاؤ فتویٰ، اللہ نے خود کو مولا کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مولا ہوں، علی بھی مولا ہے کسی میں جرت تو لگاؤ مصطفیٰ پہ فتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو مولا کہا، علی المرتضیٰ کو مولا کہا، تو معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح خدا مولا ہے اسی طرح یہ مولا ہے، نہیں، خدا حقیقت میں مولا ہے، یہ مجازی طور پہ مولا ہے۔ خدا بھی ذات مولا ہے، خدا بھی ذات داتا ہے، یعنی خدا کسی کے بنانے سے دینے والا نہیں بنا، وہ شروع سے دینے والا ہے، اور یہ خدا کے بنانے سے، خدا کے عطا کرنے سے داتا بنے ہیں، یہ خدا کے عطا کرنے سے مددگار اور مولا بنے ہیں۔ یہ معنی ہے حقیقت اور مجاز کا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اب وہ دلیل ہے جو مخالفین سوال کرنے والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اپنے آپ کو غنی کہا، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے خود کو غنی کہا۔ اب وہی لوگ جو سوال کرتے ہیں
کم از کم اسی چیز کو دیکھ لیتے. اللہ قرآن میں اپنے آپ کو غنی کہہ رہا ہے، اور وہ لوگ جب عثمان غنی کا نام آتا ہے تو ذوق شوق سے کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی. بندے کے لیے غنی کا لفظ خود استعمال کرتے ہیں. تو اگر اس طرح شرک ہوتا ہے تو سب سے پہلے خود پہ اور سب سے پہلے اپنے اکابر علماء پہ فتویٰ لگائیں. وہ سارے مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا. اللہ کی شان غنی ہے، انہوں نے بندے کو غنی بنا دیا، عثمان غنی کو غنی کہہ دیا رضی اللہ تعالی. تو معنی یہ ہے اللہ رب العزت وہ حقیقی طور پہ غنی ہے، غنی بذات ہے، کسی کے بنانے سے غنی نہیں بنا، وہ خود سے غنی ہے، شروع سے غنی ہے. اور عثمان غنی جو غنی بنے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ نے انہیں مال دیا، انہوں نے آگے تقسیم کیا ہے. تو یہ حقیقت اور مجاز کا معنی ہے. اسی طرح ہم حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو داتا کہتے ہیں، داتا کہنے کی وجہ یہی ہے، ہم حقیقی طور پہ داتا نہیں کہتے. داتا حقیقت میں اللہ ہے، دینے والا وہ ہے، دیتا وہی ہے، مگر ہمارا نظریہ یہ ہے حقیقت میں دیتا خدا ہے، آگے تقسیم یہ محبوب بندے کرتے ہیں، عطا یہ کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت ان کو دیتا ہے، وہ آگے سے تقسیم کرتے جاتے ہیں. یہ مجازی طور پر داتا ہیں، اللہ رب العزت حقیقی طور پر داتا ہے. اسی تصور کو سمجھ لیا جائے تو اعتراض سارا رد ہو جاتا ہے. اگر اس تصور کے بغیر کسی کو فتویٰ لگانے کا شوق پیدا ہو، وہ سب سے پہلے فتویٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے، اور وہ سب سے پہلے فتویٰ اللہ رب العزت پہ لگائے جو خود کو رؤوف الرحیم کہتا ہے اور اپنے نبی کو بھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، جو خود کو قرآن میں رب کہتا ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی اس نے رب کا لفظ استعمال کیا. کما ربیانی صغیرا 15ویں پارے میں اس نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے جب تم چھوٹے تھے وہ تمہارے لیے تمہارے رب بنے. رب کا معنی پالنے والے، تو مجازی معنی اللہ نے استعمال کیا جیسے جب تم چھوٹے تھے وہ تمہیں پالنے والے تھے. حقیقت میں پالنے والا رب ہے، مگر مجازی طور پہ چونکہ پرورش ماں باپ نے کی، اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں رب کہا ماں باپ کو. اگر اس طرح شرک ہوتا ہے تو رب پہ فتویٰ لگاؤ. اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، وہ بادشاہ کے معنی میں رب کا معنی استعمال کیا. تو یہ حقیقت اور مجاز کا معنی سمجھنے کی بات ہے. یہ سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ فتویٰ اس چیز پہ لگانا چاہے کہ انہیں داتا کہنے سے مشرک ہو گئے، انہیں چاہیے وہ سب سے پہلے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، خدا پہ فتویٰ لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ فتویٰ لگائیں. اس کے بعد اگر وہ مومن بچیں تو پھر ہم پہ فتویٰ لگا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی صدقہ سے ہماری تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما وما علینا الا البلاغ